بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 قسط نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ سے مروی ہے کہ جب یہ سب جماعت رسول اللہ کی بیعت کے لیے آمادہ ہوئی، عباس بن عبادہ بن نزلۃ الانصاری نے، جو بنو سالم بن عوف کا رشتہ دار تھا، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہو جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے تم پر عائد ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہاں سمجھ گئے۔ اس نے کہا اس بیعت کے یہ معنی ہے کہ تم کو تمام دنیا سے لڑنا پڑے گا، سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو اگر ان کی حمایت میں کسی مصیبت کی وجہ سے تمہاری تمام دولت برباد ہو جائے اور تمہارے تمام اشراف مارے جائیں اور پھر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، تو اس وقت ایسا کرنے سے یہ بہتر ہے کہ اب ہی انکار کر دو، کیونکہ اقرار کے بعد عدم ایفا کی صورت میں دین و دنیا کی رسوائی ہے۔ اور اگر تم ان تمام مصائب کے پیش آنے کے بعد بھی ایفائے عہد کے لیے آمادہ ہو تو بے شک ان کو اپنے ساتھ لو، اس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ اس پر سب حاضرین نے کہا ہم مال و جان کی مصیبت کو برداشت کر کے آپ کو لیتے ہیں۔ رسول اللہ آپ فرمائیں اگر ہم نے آپ کے ساتھ وفا کی ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ سب نے کہا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سب نے آپ کی بیعت کی۔ راوی کا خیال ہے کہ عباس نے یہ تقریر صرف اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ کی حمایت اور مدافعت کا عہد زیادہ پختگی سے ان کے ذمہ عائد ہو، مگر عبداللہ بن ابی بکر کا خیال ہے کہ عباس نے یہ تقریر اس لیے کی تھی کہ اس رات کو وہ لوگ آپ کی بیعت نہ کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اس عہد میں شریک ہو تو اس جماعت کی بات زیادہ قوی ہو جائے گی، مگر اللہ ہی ان کی نیت سے زیادہ واقف ہے کہ کیا تھی۔ بنو النجار مدعی ہیں کہ سب سے پہلے ابو امامہ اسد بن زرارہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کے لیے ہاتھ رکھا، اور بنو عبد الاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو الحیشم بن تیان نے بیعت کی۔ کعب بن مالک کی روایت۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس موقع پر برا بن معرور نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ اس کے بعد تمام جماعت نے متواتر بیعت کی۔ جب ہم بیعت کر چکے تو میں نے ایسی بلند اور صاف آواز میں جو میں نے کبھی نہ سنی تھی گھاٹی کی چوٹی پر سے شیطان کو یہ کہتے سنا، اے اہل جبل، تم کو اس شخص کے ساتھ معاہدہ کرنے اور تبدیل مذہب سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہوشیار ہو جاؤ، قریش نے تم سے لڑنے کے لیے تصفیہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دشمن خدا کیا بک رہا ہے، یہ اس گھاٹی کا بھوت ہے، یہ شیطان ہے۔ اے خدا کے دشمن سن لے، میں بہت جلد اس کام سے فارغ ہو کر تیری خبر لیتا ہوں۔ پھر آپ نے انصار سے کہا اب تم اپنی قیام گاہوں کو جاؤ۔ اس موقع پر عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو واقعی نبی مبعوث فرمایا ہے، حکم ہو تو ہم کل صبح ان لوگوں پر جو مینا میں ہیں تلواروں سے حملہ کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا ابھی حکم نہیں دیا گیا ہے، اس وقت تو تم اپنی قیام گاہوں کو چلے جاؤ۔ حارث بن مغیرہ اور ابو جابر۔ ہم اپنی خواب گاہوں کو واپس آ کر سو گئے۔ صبح کو قریش کے بیشتر اصحاب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے گروہ خزرج، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ہمارے اس شخص کے پاس گئے تھے اور تم اسے ہماری خلاف مرضی یہاں سے لے جانا چاہتے ہو اور تم نے ہم سے لڑنے کے لیے اس کی بیعت کی ہے، حالانکہ بخدا تمام قبائل عرب میں اس بات کے لیے کہ وہ ہم میں اور ان میں جنگ کرا دے تم سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک مبغوض نہیں۔ اس پر ہماری قوم کے جو مشرک ہمارے ساتھ آئے تھے چونکہ پڑے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور ان کی بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ واقعی ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ خود ہم میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، اتنے میں قریش اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں حارث بن ہشام بن المغیرہ المخزومی بھی تھا، وہ نئے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اپنی قوم کو کہی ہوئی بات میں شرکت کے لیے یہ بات کہی کہ اے ابو جابر، تم بھی ہمارے سردار ہو،
کیا تم اس قریشی کے ایسے جوتے نہیں خرید سکتے؟ حارث نے یہ بات سن پائی، اس نے وہ جوتے پاؤں سے نکال کر میری طرف پھینکے اور کہا خدا اب تم کو یہ پہنا پڑیں گے۔ ابو جابر نے مجھ سے کہا ذرا خاموش رہو، تم نے اسے ناراض کر دیا، اس کے جوتے واپس دے دو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو ہمارے لیے اچھی فال ہے، اگر یہ پوری ہوئی تو دیکھنا کہ قتل کے بعد میں اس کے لباس اور اسلحہ کو اتار دوں گا۔ عقبہ کے بعد یہ مذکورہ والا بیان کعب بن مالک کا ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں اور ابن اسحاق کے علاوہ دوسروں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ انصاری ذی الحجہ میں بیعت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ان کے جانے کے بعد اس سال کا ذی الحجہ کا بقیہ زمانہ محرم اور صفر رسول اللہ مکہ میں رہے۔ ربیع الاول میں آپ ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے اور دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے۔ ہجرت مدینہ کی اجازت۔ عروہ سے مروی ہے کہ نبی کی ہجرت مدینہ سے پہلے جب مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ مکہ آئے اور یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور مسلمانوں میں بہت سے انصار اسلام لے آئے اور وہاں اسلام اچھی طرح پھیل گیا اور مدینہ والے مکہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آنے لگے۔ قریش نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان کو ستائیں اور حملہ کریں، چنانچہ انہوں نے انصار کو پکڑ لیا اور دک کرنے لگے۔ اس سے انصار کو بڑی تکلیف اور اذیت ہوئی۔ یہ آخری مصیبت تھی جو مسلمانوں کو اٹھانا پڑی۔ دو وقت بڑی مصیبت کے آئے، ایک وقت جبکہ انہوں نے حبشہ سے واپس آ کر اہل مدینہ کو رسول اللہ کی خدمت میں آتا دیکھا اور اس وجہ سے ان کو ستایا گیا۔ اس کے بعد مدینہ کے 70 نقیب جو وہاں کے مسلمانوں کے سردار تھے حج کے زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عقبہ میں آپ کی بیعت کی اور اس شرط پر کہ ہم اور آپ ایک ہیں، اگر آپ یا آپ کے صحابہ میں سے جو ہمارے یہاں چلا آئے گا ہم اس کی اپنی جانوں کی طرح حفاظت اور مدافعت کریں گے۔ انہوں نے آپ سے عہد و پیمان کیے۔ اس وقت پھر قریش نے مسلمانوں پر سختیاں شروع کی اور رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کا حکم دے دیا۔ یہ دوسرا فتنہ ہے جس میں آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ بھیجا اور خود آپ بھی مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے متعلق اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور سب اللہ کے مطیع ہو جائیں۔ سعد بن عبادہ۔ عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ قریش عبداللہ بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے وہی کہا جسے کعب بن مالک نے بیان کیا ہے۔ اس نے قریش سے کہا یہ تو بڑی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بغیر میری قوم نے ایسا کیا ہو، مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ اس جواب پر قریش واپس چلے گئے، سب لوگ منا سے اپنی اپنی راہ ہو گئے، مگر قریش نے اس خبر کی ٹوہ لگائی تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ بالکل سچ تھی۔ اب وہ خزرج کے تعاقب میں چلے، انہوں نے سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر بن سعدہ بن کعب بن الخزرج کے عزیز قریب کو حاجر میں جا لیا۔ منظر ان کی گرفت سے نکل گیا مگر سعد کو انہوں نے پکڑ لیا اور اسی کے کجاوے کے تسموں سے اس کی مشکیں باندھ کر مارتے ہوئے اور سر کے بالوں سے بڑے بڑے تھے گھسیٹتے ہوئے مکہ لائے۔ سعد بن عبادہ کی رہائی۔ سعد سے مروی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، قریش کے چند آدمی وہاں آئے، ان میں ایک نہایت حسین وجیح گورے رنگ کا مقبول صورت شخص بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر اس ساری جماعت میں کوئی بھی بھلا آدمی ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، مگر میرے قریب آ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے نہایت سخت تھپڑ مجھے مارا۔ میں نے دل میں کہا جب اس کا یہ حال ہے تو دوسروں سے تو کیا بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے پکڑے ہوئے وہ گھسیٹتے لے جا رہے تھے کہ ان میں ایک شخص نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کسی قریشی سے رسم اور دوستی نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں اپنے وطن میں جبیر بن مطعم بن عدی بن عبد مناف کے کارندوں کو جو تجارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھا اور کسی کو ان پر زیادتی نہیں کرنے دیتا تھا، اور حارث بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف سے بھی میرا یہی سلوک تھا۔ اس شخص نے کہا پھر کیا ہے، تم ان دونوں کا نام بلند آواز سے لو اور اپنے ان مراسم کا اظہار کرو۔
میں نے اس کی تجویز پر عمل کیا۔ وہ شخص ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا اور اسے کعبہ کے پاس مسجد حرم میں مل گئے۔ اس نے ان سے کہا کہ ایک خزرجی کو ابتہا میں پیٹا جا رہا ہے اور وہ تمہاری دہائی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اس سے خاص مراسم ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا سعد بن عبادہ۔ وہ دونوں کہنے لگے بے شک وہ سچا ہے، وہ اپنے وطن میں ہمارے تجارتی کارندوں کو پناہ دیتا تھا اور ان کو ظلم سے بچاتا تھا۔ وہ دونوں ابتہا آئے اور انہوں نے سعد کو قریش کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور سعد اپنی راہ چل دیے۔ جس شخص نے ان کو تھپڑ مارے تھے وہ بنو عامر بن لوائی کا عزیز سہیل بن عمر تھا۔ انصار کا اظہار اسلام۔ مدینہ آ کر انصار نے اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان کی قوم میں اب تک کچھ بوڑھے مشرک چلے آتے تھے۔ ان میں عمر بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ بھی تھا، مگر اس کا بیٹا معاذ بن عمر اپنی قوم کے دوسرے جوانوں کے ساتھ عقبہ میں شریک اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ عقبہ میں 2 بیعتیں ہوئی۔ پہلی بیعت الطوائے جنگ کے ساتھ تھی، جیسا کہ عبادہ بن الصامت کی روایت سے ظاہر ہو چکا ہے۔ دوسری بیعت کالے گوروں سے جنگ کی شرط پر ہوئی، کیونکہ اب اللہ نے کفار سے جہاد کی اجازت دے دی تھی، جیسا کہ عمر بن الزبیر کی روایت سے ظاہر ہے۔ عبادہ بن الصامت سے جو نقیبوں میں تھے مروی ہے کہ دوسری مرتبہ ہم نے جنگ کی شرط پر رسول اللہ کی بیعت کی۔ یہ عبادہ ان 12 آدمیوں میں تھے جنہوں نے عقبہ اولا میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت مدینہ۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو لڑائی کی اجازت ان آیات سے دی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور کفار نے حسب بیان سابق آپ کی بیعت کر لی۔ آپ نے ان مسلمان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ مکہ میں تھے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ ہجرت کر کے اپنے انصار بھائیوں کے پاس مدینہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارا بھائی بنایا ہے اور مدینہ تمہارے لیے مامن ہے۔ اس اجازت کے بعد مسلمان رفتہ رفتہ مدینہ جانے لگے، مگر خود رسول اللہ مکہ میں رہے اور انتظار کرنے لگے کہ جب ان کے رب کے پاس سے ان کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت ملے تو خود بھی جائیں۔ صحابہ میں سے قبیلہ قریش کے خاندان بنو مخزوم میں سے سب سے پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے مدینہ ہجرت کی۔ یہ اصحاب عقبہ کی بیعت سے 1 سال قبل مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ یہ حبشہ سے رسول اللہ کے پاس مکہ آئے جب قریش نے ان کو ستایا اور ان کو انصار کے اسلام لے آنے کی خبر ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ان کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے عامر بن ربیعہ جو بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے، اپنی بیوی لیلہ بنت ابن حشمہ بن غانم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب کے ساتھ مدینہ آئے۔ پھر عبداللہ بن جہش بن رباب اور ابو احمد بن جہش مدینہ آئے۔ آخر الذکر نابینا تھے، مگر اس کے باوجود مکہ کے اعلیٰ اور اسفل میں بغیر رہبر کے پھرا کرتے تھے۔ ان کے بعد پھر تو رفتہ رفتہ مسلسل اصحاب رسول اللہ مدینہ جانے لگے، مگر خود آپ مہاجرین صحابہ کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی اجازت کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ کے علاوہ اور مہاجرین میں سے مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان کو قریش نے یا تو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا یا ان کو سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابو بکر نے بارہا رسول اللہ سے ہجرت کی اجازت مانگی، مگر آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی اور ساتھی بھی کر دے۔ اس بات سے ابو بکر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید خود رسول اللہ ہی ساتھی ہوں۔ کفار کی مجلس مشاورت۔ قریش نے جب دیکھا کہ ان کے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں رسول اللہ کے بہت سے پیرو اور ساتھی پیدا ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس چلے جا رہے ہیں، ان کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے جہاں ان کا قابو نہیں چل سکتا۔ اب ان کو خود رسول اللہ کا مکہ سے چلے جانے کا خوف دامن گیر ہوا، اور یہ بات بھی ان کو معلوم ہو گئی
کہ آپ نے مدینہ جا کر قریش سے لڑائی کا تہیہ کر لیا ہے۔ قریش اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے اپنی مجلس میں، جو قصی بن کلاب کا گھر تھا اور جہاں مشورہ کیے بغیر وہ کوئی معاملہ طے نہیں کرتے تھے، جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ کے معاملہ پر باہم مشورہ کریں۔ اس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ کے معاملے پر اپنی قوی مجلس میں جمع ہو کر مشورہ اور تصفیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ مقررہ دن میں جو زحمہ تھا صبح کو وہاں جمع ہوئے۔ ابلیس ایک بڑے بزرگ شیخ کی شکل میں سر پر ایک پرانا کپڑا ڈالے سامنے آیا اور مجلس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ قریش نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں نجد کا ایک شیخ ہوں، جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو آ گیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں، شاید میں بھی کوئی عمدہ مشورہ اور نصیحت کی صلاح دے سکوں۔ قریش نے کہا، بہتر ہے، آئیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مجلس میں آیا۔ وہاں قریش کے تمام اشراف بلا استثناء جمع تھے۔ ان کے ہر قبیلہ کے عمائد موجود تھے۔ بنو عبد شمس میں سے ان کے بیٹے شیبہ اور عتبہ اور ابو سفیان بن حرب تھا، حضرت محمد کے خلاف منصوبے میں۔ بنو نوفل بن عبد مناف میں سے تعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل تھے۔ بنو عبد الدار بن قصائی میں سے النضر بن حارث بن کلدہ تھا۔ بنو اسد بن عبد العزا میں سے ابو البختری بن ہشام، زما بن الاسود بن المطلب اور حکیم بن حرام تھے۔ بنو مخزوم میں سے ابو جہل بن ہشام، بنو سہم میں سے حجاج کے بیٹے حنیوہ اور مبا، بنو جمح میں سے امیہ بن خلف تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے بے شمار قریش اور دوسرے لوگ جمع تھے۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا، اس شخص کی حالت سے تم سب واقف ہو، ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہ اچانک ہمارے اغیار کو لے کر جو اس کے پیرو ہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا اب کیا ہونا چاہیے، اس کا تصفیہ کیجئے۔ اس پر مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے اسے بیڑیاں پہنا کر قید کر دو اور اوپر سے دروازے کو تیغا کر دو اور اس حالت میں اس کے لیے موت کا انتظار کرو، آخر اس جیسے دوسرے شعراء ظہیر اور نابغہ وغیرہ کو موت آئی، اسے بھی آئے گی۔ شیخ نجدی نے کہا، بخدا میری رائے یہ نہیں، اگر اس طرح تم اسے قید کر دو گے اس کی اطلاع ضرور اس کے دوستوں اور پیروں کو ہو جائے گی، وہ تم پر حملہ کر کے اسے چھڑا لیں گے اور پھر اس طرح تم پر امڑ آئیں گے کہ تمہارے یہ تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یہ رائے مناسب نہیں، کوئی اور بات سوچو۔ اب پھر مشاورت ہونے لگی۔ ایک نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر خارج البلد کیے دیتے ہیں، جب وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ہمیں اس کی اذیت سے فراغت اور اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا اور ہماری بات پھر حسب سابق بن آئے گی۔ شیخ نجدی نے کہا، بخدا یہ ہرگز تمہارے لیے مفید مشورہ نہیں، کیا تم اس کی شیریں گفتار، سحر بیانی اور قلوب کو موہ لینے کی قوت تسخیر سے واقف نہیں ہو؟ اگر تم نے اس رائے پر عمل کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عرب کے کسی بڑے قبیلے کے پاس جائے گا اور اپنی سحر بیانی اور شیریں کلامی سے ان کو مسخر کرے گا، وہ تمہارے مقابلہ پر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر ان کو ساتھ لے کر تم پر چڑھ آئے گا، تم کو پامال کر دے گا، تمہاری حکومت چھین لے گا اور پھر جو چاہے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملے پر مشورہ پھر اور کوئی تجویز سوچو۔ ابو جہل کی تجویز۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ ایک بات ایسی میری سمجھ میں آئی ہے جس پر اب تک تم میں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ حاضرین مجلس نے کہا، ابو الحکم بیان کرو کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم ہر قبیلہ میں سے ایک ایک نہایت دلیر، نجیب اور شریف جوان مرد کا انتخاب کر لو، پھر ان جوان مردوں میں سے ہر ایک کو ہم ایک شمشیر بنا دیں، یہ جماعت اس کے پاس جائے
اور سب مل کر ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیں۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے چین نصیب ہو جائے گا، اور چونکہ ایک جماعت بیک وقت اسے قتل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمہ ہوگا، کسی ایک کے ذمہ نہ رہے گا۔ اور بنو عبد مناف میں پھر یہ قدرت نہ ہوگی کہ اس کے لیے سب قبیلوں سے لڑیں، لا محالہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، ہم خوشی سے اس کا خون بہا سب کی طرف سے ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بے شک یہ شخص صائب الرائے ہے، اس کی رائے قابل عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات تمہارے لیے مفید نہیں۔ اس تصفیہ پر مجلس برخاست اور منتشر ہو گئی۔